رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت ابو طلحہ اپنے مکان میں تھے۔ ادھر مسجد نبوی میں صحابہ میں گفتگو ہوئی، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کون تیار کرے گا؟ مدینے میں بغلی اور مکہ میں صندوق والی قبریں کھود دی جاتی تھیں، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغلی قبر پسند فرماتے تھے۔ مسلمانوں میں دو شخص قبریں کھودتے تھے۔ مہاجرین میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور انصار میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ صندوق اور حضرت ابو طلحہ لاحد والی قبر بناتے تھے۔ دونوں کے پاس آدمی بھیجا گیا اور یہ بات طے پائی کہ جو پہلے پہنچے گا وہ قبر کھودنے کا شرف حاصل کرے گا۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی بغلی قبر کی تھی، بہت سے مسلمان دعا کرتے تھے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے پہنچ جائیں۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت ابو طلحہ پہنچ گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بغلی قبر کھودنے کا اعزاز پا لیا، اور یوں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا بھی پوری ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے صحابہ نے مدینہ کی سکونت ترک کر دی اور شام چلے گئے۔ سیدنا ابو طلحہ بھی ان ہی غم زدوں میں داخل تھے، لیکن جب زیادہ پریشانی بڑھتی تو آستانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کرتے اور مہینوں کا سفر طے کر کے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضر ہوتے اور قلب و جگر کو سکون پہنچاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت حضرت ابو طلحہ نے شام میں گزارا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت کا بیشتر حصہ بھی وہیں بسر ہوا۔ البتہ فاروق اعظم کے وفات سے کچھ روز پہلے آپ مدینہ میں تشریف فرما رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کو ان کی ذات پر جو اعتماد اور ان کی منزلت کا جو خیال تھا، وہ اس سے ظاہر ہے کہ جب آپ نے 6 آدمیوں کو خلافت کے لیے نامزد فرمایا تو حضرت ابو طلحہ کو بلا کر کہا، آپ لوگوں کے سبب سے خدا نے اسلام کو عزت دی۔ آپ انصار کے 50 آدمی لے کر صحابہ کرام پر متعین رہیں تا وقت کہ یہ کوئی خلیفہ نامزد کر لیں۔ ایک دن آپ سورہ برات تلاوت فرما رہے تھے، جب اس میں آیت انفروا خفافا پر پہنچے، ولولہ جہاد تازہ ہوا۔ گھر والوں سے کہا، خدا نے بوڑھے اور جوان سب پر جہاد فرض کیا ہے، میں پھر جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میرے سفر کا انتظام کر دو۔ یہ بات 2 مرتبہ کہی۔ بڑھاپے کے علاوہ روزہ رکھتے رکھتے بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ گھر والوں نے کہا، خدا آپ پر رحم فرمائے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام غزوات میں شریک ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور عمر کے زمانہ خلافت میں برابر جہاد کیا، کیا اب بھی جہاد کی حرص باقی ہے؟ آپ گھر بیٹھیے، ہم لوگ آپ کی طرف سے جہاد میں جائیں گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی بھلا رکنے والے کب تھے؟ شہادت کا شوق ان کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ بولے، جو میں کہتا ہوں اس کی تعمیل کرو۔ گھر والوں نے چاروں ناچار سامان سفر درست کیا اور یہ 70 برس کا بوڑھا مجاہد خدا کا نام لے کر چل پڑا۔ غزوہ بحری کے لیے اسلامی بیڑا روانہ ہونے والا تھا۔ حضرت ابو طلحہ جہاز پر سوار ہوئے اور غزوے کے منتظر تھے کہ ساعت مقررہ آ پہنچی اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ بحری سفر تھا، زمین کہیں نظر نہ آتی تھی، ہوا کے جھونکے جہاز کو غیر معلوم سمت میں لے جا رہے تھے۔ اس مجاہد کی لاش جہاز کے تختے پر رکھی رہی۔ آخر 7ویں روز جہاز خشکی پر پہنچا۔ اس وقت لوگوں نے لاش کو وہاں ایک جزیرہ میں دفن کیا۔ اس وقت تک لاش بے عینی ہی صحیح و سالم اور تر و تازہ تھی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔